بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ وعدہ وفائی کیسی ہوتی ہے۔ عربوں میں قول و قرار کی پابندی ضرب المثل بن چکی تھی۔ وفائے عہد کے لیے اگر انہیں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑتی تھی تو وہ دریغ نہیں کرتے تھے۔ اس بات کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب دولت مانی سے مشرف ہوئے تو پورا مکہ بر افروختہ ہو کر ان کے مکان پر چڑھ دوڑا۔ مشرکین نعرے لگا رہے تھے، عمر بدین ہو گیا، عمر بدین ہو گیا۔ سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے والد عاص بن وائل سہمی یہ حالت دیکھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے اور ہجوم کو چیرتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے پوچھا، آپ کے گھر پر یہ ہجوم کس وجہ سے آیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اس معاملے کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ جب یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے گفتگو کر کے باہر آئے تو لوگوں سے کہا، عمر میری پناہ میں ہے، تم لوگ ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ یہ بات سن کر سارا مجمع چھٹ گیا، یعنی سارے لوگ چلے گئے اور لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ عہد و پیمان کے احترام کی تصدیق اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہجرت کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو رہبر مقرر فرمایا تھا، اس کا نام عبداللہ بن عریقط تھا۔ گو کہ وہ غیر مسلم تھا اور قریش مکہ کے ہر قسم کے انعام و لالچ اکرام سے منہ موڑ کر دیانتداری سے پروگرام کے عین مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ اس سلسلے میں امام مرزوقی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ مضر کے لیے قحط سالی کی بد دعا فرمائی۔ 7 سال تک بارش کا ایک قطرہ نہ برسا۔ خشک سالی کی وجہ سے ہر طرف ویرانی پھیل گئی۔ کھانے کا اناج اور پینے کا پانی ناپید ہو گیا۔ حالات سے مجبور ہو کر قبیلے کے سردار حاجب نے اپنی قوم سے کہا، میں کسریٰ کے پاس ایران جاتا ہوں، کیونکہ قحط کی تباہ کاریوں اور خشک سالی کی وجہ سے اب یہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ قوم نے اس تجویز کو پسند کیا، چنانچہ وہ کسریٰ کے پاس گئے اور اس سے قحط سالی کے خاتمے تک اپنی قوم کے ہمراہ اس کے ملک میں رہنے کی اجازت مانگی۔ کسریٰ نے اس کی درخواست کے جواب میں کہا، تم لوگ قزاقی اور غارت گری کے خوگر ہو، یعنی قزاقی ڈاکہ زنی، تم ڈاکے مارتے ہو، راستے میں بیٹھ جاتے ہو، ڈاکے مارتے ہو، غارت گری کرتے ہو، خوگر ہو یعنی عادی ہو، اور فتنہ فساد پھیلاتے ہو۔ اگر تم میرے ملک میں مقیم ہو گئے، اگر میرے ملک میں تم رہنے لگ گئے تو تمہاری عادات بد کی وجہ سے میری قوم اور ملک کا سکون بھی برباد ہو جائے گا۔ یعنی تم نے اپنی عادتیں نہیں چھوڑنی، ویسے ہی لوگوں کو تنگ کرو گے، ڈاکے مارو گے، تو میرے تو ملک کا سکون برباد ہو جائے گا اور میں اپنی قوم کا سکون کبھی برباد نہیں ہونے دوں گا، اس لیے میں آپ کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پھر سردار قبیلہ حاجب نے کہا، میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میری قوم تیرے ملک میں رہے گی ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی جس سے ملک کے امن و سکون کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کسریٰ نے کہا، کیا اس عہد کا کوئی ضامن ہے، یعنی کیا ضمانت دیتے ہو؟ حاجب نے کہا، میں اپنے عہد کی ضمانت کے طور پر اپنی کمان تیرے پاس رکھتا ہوں۔ وہ کمان ہوتی ہے نا، جو ایسے کمان ہوتی ہے، تیر کمان ہوتا ہے نا، تو کمان میں تیر ڈال کے ایسے چلاتے ہیں، وہ کمان ہوتی ہے۔ اس نے کہا، میں اپنی کمان ہی آپ کے پاس رکھتا ہوں، نہ میرے پاس کمان ہوگی نہ میں تیر چلاؤں گا۔ تو کسریٰ کے لیے یہ بات بڑی انوکھی تھی، یعنی عجیب بات تھی۔ کمان گروی رکھنے کا مطلب اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حاجب اپنی کمان لے کر دربار میں حاضر ہوا تو اہل دربار کمان دے کر ہنس پڑے۔ جو لوگ ادھر بیٹھے تھے وہ کمان کو دیکھ کر ہنس پڑے، لیکن کسریٰ نے کہا، ہمیں کمان کی ضمانت منظور ہے،
دیکھو جو بڑا آدمی تھا ان کا خلیفہ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، جو ان کا بادشاہ تھا اس نے کہا یہ کمان کی ضمانت مجھے منظور ہے، ٹھیک ہے۔ تو مورخین نے لکھا، یعنی تاریخ لکھنے والے نے، مورخ اسے کہتے ہیں جو تاریخ لکھتا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے کہا جتنا عرصہ حاجب اپنی قوم کے ساتھ ایران کے علاقے میں رہا، قوم کے ہر فرد نے اپنے سردار کے اس عہد کا پاس رکھا، یعنی اس کی بات مانی اپنے لیڈر کی، کوئی ڈاکہ زنی، کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی جس سے اس کی عہد کی شکست واضح ہوتی ہو، یعنی جس سے اس کا عہد ٹوٹتا ہو، ایسی کوئی بات نہیں کہی، اور ملک کا امن پامال ہوتا جس سے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی۔ چند برس کے بعد حاجب مر گیا اور قبیلہ مضر کو اللہ تعالیٰ نے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، سبحان اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کے علاقے کی ساری رونقیں واپس آ گئیں، تمام علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا، کھیت لہلہانے لگے، تالاب پانی سے بھر گئے، چنانچہ پورا قبیلہ ایران کی سکونت ترک کر کے اپنے وطن واپس آ گیا۔ کچھ عرصہ بعد حاجب کا بیٹا عطارد کسرا کے پاس گیا اور اپنے باپ کی رہن شدہ، یعنی جو گروی رکھی ہوئی تھی، کمان واپس مانگی۔ کسرا نے کہا جس شخص نے کمان گروی رکھی تھی وہ تو کوئی اور تھا، یعنی آپ کمان واپس لینے آئے گئے ہو، یہ تو کسی اور بندے نے رکھی تھی، میرے پاس امانت گروی رکھی تھی۔ تو عطارد نے کہا وہ میرا باپ تھا جس نے کمان آپ کے پاس رکھی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں، میرا باپ فوت ہو گیا ہے، میں اپنے باپ کی کمان لینے آیا ہوں۔ تو کسرا نے وہ کمان واپس کر دی اور افائے عہد کی خوشی میں اسے خلط فاخرہ سے نوازا، یعنی بہت سارے تحفے تحائف دیے افائے عہد کی خوشی میں، یعنی اس کے باپ نے وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنے کی خوشی میں بہت تحفے تحائف دیا اور بہت خوش ہوا۔ تو بہن بھائیو، بیٹر بیٹیو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والے اچھی سی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔